على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللہ رب العزت کا احسان جو کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیدا کرا ہم نے اس کے لیے کوئی بتاؤ نہیں یہ محض اللہ نے اس کے فضل سے فیصلہ فرمایا اور یہ سارا نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کی چار حقوق پہلا حق نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کی حفاظت ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کی خود حفاظت کر صحابہ کرام نے حفاظت جبریل علیہ السلام نے اور جہاں نے لات اور منات کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ میں محمد کو دیکھوں گا کہ بیت اللہ کے قریب تو میں ان کو اسلام سے مار دوں گا مگر جبریل علیہ السلام نے اس کو ایسا ڈرایا کہ خوفزدہ ہو کے واپس آ گیا لوگوں نے پوچھا کہ بڑے نعرے مار کے گیا تھا واپس آیا تو پسینے چھوٹ گئے کہنے لگا مجھے ایسے لگتا تھا کہ آگ ہے اگر میں قدم آگے بڑھاتا تو آگ مجھے جلا کے رکھ دیتی تو وہ اصل میں جبریل السلام کے جو آگ لکھا ہے پھر صحابہ کرام نے بھی حفاظت کرنی جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اوپر درد و زخم کھائے حضرت ابو دجانہ صاحب نے اس کے اوپر درد و زخم کھائے لیکن نبی علیہ السلام کوئی چیز نہیں پہنچ سکی دوسرا تھا نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات وہ عبادت سب سے پہلے اللہ دیکھا چنانچہ قریش کے سرداروں میں سے ولید ایک شخص تھا اسماعیل کا صاحب میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ فرماتے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد تھا اس کو اپنے بیٹوں پہ بڑا مان تھا اپنی دولت پہ بڑا مان تھا اس نے ایک دفعہ غصے میں نبی صاحب کو مجنون کہہ دیا اس کے مجنون کہنے پر اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو 9 لفظ کہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اتنے جلال میں شاید کہیں اور اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے جتنا اس موقع پہ اس لیے جو اس نے محبوب کی جو ناموس سے حملہ کیا تھا تو میرے اللہ کا جلال میں آنا ایک فطری چیز پھر نبی اسلام کی جو ناموس کی حفاظت جبریل اسلام نے پھر صحابہ کرام نے کی
یہ دو عنوان وہ تھے جو دوسرے جمعے کر چکے. آج تیسرا عنوان ہے، اس کا نام ہے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. نبی علیہ السلام جہاں امام الانبیاء ہیں وہاں خاتم الانبیاء بھی. انبیاء کے سب سے آخر پہ تشریف لائے مگر آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. امام ولی بن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو دلیل مانگنے والے کے لیے میں کفر کا فتویٰ لگاؤں گا، اس لیے کہ جب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور نبی کے آنے کا تو دلیل ہی کیا مانگے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسلمہ کذاب تھا. اس وقت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پرتان ہونے کے بعد لوگ مجھے اپنا نبی تسلیم کریں اور عرب سے ہے وہ میرے شہر ہو جائے. حضرت ابوبکر نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے لیے لشکر بھیجا. اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد تھی 259، 259. اور جنگ یمامہ میں جو صحابی شہید ہوئے ان کی تعداد تھی 1200. اور یہ سب بدری اور جنگ عہد کے صحابی. اتنے جلیل القدر صحابہ نے قربانی دی ختم نبوت میں. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا دفاع فرمایا عالم ارواح میں. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یعنی عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ تم اگر میرے رسول کو پاؤ گے تو تم اس کا اقرار کرو گے، اس کی تصدیق کرو گے اور اس کی مدد کرو گے. اور سب نے عالم ارواح میں وعدہ کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو بخاری شریف کی روایت ہے بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین. آدم علیہ السلام کے دو مونوں کے درمیان لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. سوچیے آدم علیہ السلام آنے میں ترتیب میں سب سے پہلے آئے. اللہ نے ان کے آنے سے پہلے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا. پھر جب ہم دنیا سے برزخ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ختم نبوت کا اعلان. سورہ منصور تفسیر میں ہے کہ منکر نکیر قبر میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم نبی اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ هو محمد نبی وهو خاتم النبیین، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھے اور وہ خاتم النبیین ہیں. پھر قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان.
بخاری شریف کی روایت ہے کہ سارے انبیاء جمع ہو کر نبی اسلام کے پاس آئیں گے تو یاتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ حضرت عمر کا کردار بہت عجیب ہے۔ جب آپ نے ایک لشکر بھیجا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، تو بکر شریف اللہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں سب کے سب جاؤ، حتیٰ کہ مدینہ میں کوئی بندہ باقی نہ رہے، مرد باقی نہ رہے، اور اگر ابو بکر کو یقین ہو جائے کہ جنگل سے جانور آئیں گے اور ہماری لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر ایک اور کذاب تھا، اس کا نام تھا اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جو ایمان والے تھے انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ تو ایک ایمان والے تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم فولانی، اس کو اس نے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے کہا کہ تم میری نبوت کا اقرار کرو، تو میں نہیں کرتا، میں تجھے آگ میں ڈلوا دیں گا، ان کا فخر ایمان کا پاس جو کر سکتا ہے کر لیا۔ اس کم وقت نے ابو مسلم فلانی جو ہے خود کو آگ میں ڈلوا دیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ میں وہ محفوظ رہے۔ جب آگ سے نکلے تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا، دیکھو یہ درویش بچ گیا ہے، اب اگر یہ زندہ رہا نا تو تمہارے خلاف سے محال بن جائے گا، لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ پھر وہ مسلم فلانی کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا، اسی نمبر سے نبی میں تشریف لائے۔ ایک ستون کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، حضرت عمر لعنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آنے والے ہر نئے بندے کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک نیا بندہ آیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ سنا ہے کہ یمن میں ایک بندے کو آگ میں ڈالا گیا، کہنے لگے ہاں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے اس کی حفاظت کر لی۔ تو عمر جان نے اپنی فراست سے مومنانہ سے پہچان لیا، فرمایا کہ کیا تم وہی بندے تو نہیں ہے؟ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر جان نے اس کی ماسی کو بوسہ دیا اور ان کو لے کے صدیق اکبر اس کے پاس آئے، اور ان کو صدیق لانا کے ان کو مل کر ان کی ماسی کو بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمارے امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اللہ نے حفاظت کی، ان صحابہ کی بھی اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی۔ یہ کذاب نتیجے پر سلسلہ چلتا رہا، اور جب آتے تھے تو اس وقت کے لوگ ان کی مذمت کرتے تھے اور ختم نبوت کا دفاع کرتے تھے۔ آج کے ہمارے دور میں ایک ہے مجلس عالمی ختم نبوت، الحمدللہ جس میں ہمارے اکابرین موجود ہیں، اور ان اکابرین نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم ہر میدان میں قادیانیت کا
اللہ کما کرے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے علماء نے اسمبلی میں 1974 میں ان کو کافر قرار دلوایا اور اس کو 50 سال بھی گزر گئے. لیکن پاکستان کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سب رہ رہے ہیں. ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کافر کہتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے رہتے ہیں جبکہ یہ قادیانی ہیں. اگر وہ خود کہہ دے کہ ہم کافر ہیں تو ہماری کوئی لڑائی اس کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، تم بھی رہو جیسے باقی کفار رہتے ہیں، تمہارے بھی حقوق ہوں گے جیسے باقی اقلیتوں کے حقوق ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم مسلمان کا لیبل استعمال کرو اور ہو قادیانی. تو یہ قادیانیت جو ہے نا، یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یہ کتنے ہوئے تو کوئی 20 سال کوئی 50 سال ختم ہو جاتے تھے. یہ قادیانیت کا فتنہ ایسا ہے کہ 100 سال سے اوپر گزر گئے اور یہ ابھی بھی باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اس کی آبیاری کر رہا ہے، کفر اس کی مدد کر رہا ہے. آپ کو ایک واقعہ سنا. نیو یارک میں ہمارے ایک دوست تھے تو کیس بینک میں کام کرتے. ایک دفعہ انہوں نے گھر اپنی دعوت پہ بلایا تو ہم ان کے یہاں چلے گئے. انہوں نے کھانا کھلایا تو کھانے کے بعد وہ اپنی بینک کی رپورٹ لے کے آئے اور بینک کی رپورٹ انہوں نے آ کے مجھے دکھائی اور کہنے لگے کہ حضرت یہ کوئی شہزادہ نہیں ہے، یہ ایک عام سعودی شہری ہے اور اس کا اتنا پیسہ بینک میں پڑا ہے کہ اس پر 20 لاکھ ڈالر مہینے ہر سال کا سود ملتا ہے اور اس نے لکھ کے دیا ہے کہ مجھے سود نہیں چاہیے. اب کیونکہ اس نے لکھ کے دیا ہے مجھے سود نہیں چاہیے تو بینک اس بات کی پابند ہے کہ اس پیسے کو حکومت کے ایک اکاؤنٹ میں بھیج. تو حکومت کو ہزاروں لاکھ ڈالر جو ہے وہ مل جاتے ہیں. حکومت کیا کرتی ہے، وہ عیسائیوں کو بلاتی ہے، قادیانی کو بلاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ دیکھو تم 2 بندے اپنے دو جو لکھے پڑے ہوں اور وہ جا کے دین کی تبلیغ کرتے. تو کہیں سے جج آ گیا، کہیں سے کوئی اور آ گیا، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تجربہ تھا، ان کو وہ 2 لاکھ ڈالر دے کے امریکہ بھیج دیتے کہ وہاں جا کے تم عیسائیت پھیلاؤ، وہاں جا کے تم قادیانیت پھیلاؤ. اب وہ بندے جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر غربت بہت ہے، لوگ کھانے کو ترستے ہیں، تو یہ وہاں جا کے وہ چاٹ کر خریدتے ہیں گروسری کے اور اس کے تھیلے بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. مگر شرط یہ رکھتے ہیں کہ جی ہم اس کو دیں گے جس کا نام عیسائیوں والا ہو. جس کا نام یعقوب تھا وہ جیکب کر لیتا ہے، جس کا نام یوسف تھا وہ جوزف کر لیتا ہے اور اسی طرح وہ عیسائیوں والے نام بنا لیتے ہیں. حالانکہ ظاہراً وہ ہوتے مسلمان ہیں لیکن بھوک کی خاطر وہ اپنا نام بدل لیتے ہیں اور یہ کاغذوں میں دکھاتے ہیں جی کہ فلاں ملک میں کتنے بندے عیسائی بن گئے، کتنے بندے قادیانی بن گئے، کتنے کلام بن گئے. اس طرح یہ قادیانیت اور عیسائیت افریقہ کے ملکوں میں پھیل گئی. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو بھی جماعت جاتی ہے اور سینکڑوں قادیانی صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. سینکڑوں اس قسم کے جو عیسائی ہوتے ہیں اسی راستے پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے ہمارے عالمی نبوت کے اکابرین کو جنہوں نے
اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ اس پر خوب محنت کر رہے ہیں. تو یہ تھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع. چوتھا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا دفاع. صحابہ کرام جس طرح نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی حفاظت کی. چنانچہ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے 5000 سے زیادہ احادیث یاد کی اور ان کی روایت کیا. ایک صحابی تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینے میں پتہ چلا کہ شام میں ایک صحابی ہے جس کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے. مدینہ سے شام کا سفر تقریباً 1 مہینے کا تھا. وہ 1 مہینے کا سفر کر کے شام گئے، دوپہر میں وہاں پہنچے تو دروازے میں جا کے بیٹھ گئے. تو ان کے خادم نے کہا کہ جی کون ہو؟ کہنے لگے میرا نام جابر ہے. کوئی تو کوئی مشہور شخصیت تھے، ان کا جابر عبداللہ کا بیٹا. کہنے لگے ہاں. تو انہوں نے جا کے اطلاع دی تو وہ صحابی باہر تشریف لے آئے. اب انہوں نے کھڑے کھڑے ان کو کہا کہ جی میرے سفر کرنے کا صرف مقصد تھا آپ سے حدیث روایت کرنا، آپ میرے سامنے حدیث پڑھ دیجیے، میں واپس جاتا ہوں. سفر ان کی حدیث سنی اور حدیث ان کے واپس مدینہ آ گئے. 1 مہینے کا سفر کر کے گئے اور ایک حدیث دوبارہ سن کے پھر 1 مہینے کا سفر کر کے واپس آئے. اس طرح صحابہ نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی حفاظت کی. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی حفاظت کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہوں. انہوں نے اپنے استاد کو یہ خواب سنایا. انہوں نے فرمایا انت تذوق عن ملک، نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو ملاوٹ ہوگی تو اس ملاوٹ کو الگ کر دو گے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد کی. ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 2700 حدیثوں کو فلٹر کر کے بخاری شریف کتاب لکھی. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر حدیث کی سند دیکھتے تھے، پھر اس بارے میں استخارہ کرتے تھے ہر حدیث کے بارے میں، اور اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد جب ان کے دل میں یقین آ جاتا تھا پھر اس کو کتاب میں لکھتے تھے. اتنی احتیاط کے بعد انہوں نے بخاری شریف کو مرتب کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو زید تو کہاں جا رہا ہے؟ ان کا جی میں جا رہا ہوں کہاں جگہ؟ امام شافعی کی کتاب پڑھنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتا رہے گا، میری کتاب تو نہیں پڑھتے. انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب صاحب آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، محمد اسماعیل بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے. یعنی بخاری شریف کو نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب فرمایا. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے پوچھے اللہ کے حبیب آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بخاری کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے خواب اور وہ وقت لکھ کے رکھ لیا. چند دن کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ امام بخاری فوت ہو گئے. جب انہوں نے وفات کے دن کو اور خواب کو دیکھا تو وہ بالکل ایک ہی وقت تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فوت ہوئے تو اللہ کے حبیب صاحب نے ان کا استقبال کیا
اور ان کو اللہ نے آخرت کے اونچے درجات عطا فرمائے۔ اسی امام بخاری رحمۃ اللہ کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ مجھے سمرقند میں جو گاؤں ہے وہاں جانے کا موقع ملا جہاں امام بخاری کا بازار ہے۔ وہاں کے جو مسجد کے خطیب تھے وہ بیٹھ تھے، تو مجھے بہت خوشی تھی کہ چلو مفتی صاحب وہاں کے انچارج بھی ہیں اور یہ بیٹھ بھی ہیں تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے مفتی صاحب سے اجازت لے لی کہ میں دن اور رات جس وقت چاہوں میں مزار شریف پہ بیٹھ کے مراقبہ کروں گا۔ ان کا جی آپ مراقبہ کریں، میں آپ کو چابیاں پکڑا دیتا ہوں۔ انہوں نے مزار کی چابیاں مجھے دے دی۔ اب عجیب بات، میں جب بھی وہاں مراقبے کے لیے بیٹھتا مجھے ایسی خوشبو آتی جو میں نے کبھی زندگی میں سونگھی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قبر مبارک کے اوپر خوشبو جو ہے چھڑکتے ہوں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ قبر کے اوپر خوشبو چھڑکتے ہیں؟ انہوں نے 3 قسمیں کھائیں، واللہ باللہ ثم اللہ، 3 قسمیں کھائیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے آج تک ایک قطرہ خوشبو نہیں ڈھونڈی، یہ ایک وہ خوشبو ہے جو قلندر امام بخاری کی قبر سے آتی ہے۔ اور پھر رو پڑے لیکن یہ جنت کی خوشبو نظر آتی ہے۔ تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کی ان کی قبروں سے دنیا میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیر کے اعلام النبلاء میں ایک واقعہ لکھا ہے بہت عجیب۔ ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو علم کا شوق تھا۔ اس نے سنا کہ بغداد میں ایک بڑے محدث ہیں جو فقیہ بھی ہیں، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ تو دل میں شوق ہوا کہ میں جاؤں اور جا کے ان سے علم حاصل کروں۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا اور چل پڑا۔ حالانکہ 20 سال کی عمر تو لاوبالی کی عمر ہوتی ہے۔ آج کل کے نوجوان تو 20 سال کی عمر میں اپنے نفسانی شہوانی خیالات سے ہی باہر نہیں نکلتے، مگر وہ نیک لوگ تھے، ان کے اندر تقویٰ تھا اور ان کے اندر علم کی چاہت تھی، چنانچہ وہ چل پڑے۔ اب اسپین سے انہوں نے آنا تھا بغداد، اور یہ سفر ان کو سمندر میں کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بڑی کشتی میں بیٹھ کے سمندر کا سفر شروع کر دیا۔ سمندر کا سفر شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کے راستے میں سمندری طوفان نے گھیر لیا اور کشتی لنگر انداز ہو گئی۔ 1 مہینہ کشتی لنگر انداز رہی۔ اب اس دوران کھانا بھی ختم ہو گیا اور ان کو جھٹکے لگنے کی وجہ سے، کیونکہ جب کشتی لنگر انداز ہوتی ہے تو وہ یوں ہلتی رہتی ہے تو بندے کو الٹیاں بھی بہت آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور اتنا نحیف اور کمزور کہ مجھ سے تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ دعائیں کر کر کے بالآخر ایک دن ہماری کشتی کنارے لگی تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے بغداد کتنا دور ہوگا؟ ان کا جی کہ سینکڑوں میل دور۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابیں اپنے سر کے اوپر اٹھا لی۔ اس زمانے میں کتابیں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، مدرسے والے کتابیں نہیں دیتے۔ اب اتنا کمزور نوجوان، اتنا تھکا ہوا، اتنا بیماری کی حالت میں سر کے اوپر کتابیں رکھ لیتے اور چلنا شروع کر دیتے۔ بالآخر سفر کر کے کئی 100 کلومیٹر کا، وہ کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے بغداد کا شہر نظر آتا تھا، مگر میں اتنا تھک چکا تھا کہ مجھ سے قدم آگے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ میں ایک درخت کے سائے کے اندر لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں نیند سے اٹھا تو میں نے کہا چلے میں بغداد جاتا ہوں، تو مجھے ایک بغداد سے آتا ہوا بندہ ملا۔
میں نے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہو۔ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اتنا لمبا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وقت کا بادشاہ امام احمد بن حنبل سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ان کو ہاؤس ریسٹ کر دیا ہے، نہ وہ کسی کو مل سکتے ہیں نہ کوئی ان کو مل سکتا ہے، اور ان کا مسجد میں جو درس ہوتا تھا وہ بھی بند کروا دیا گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، مگر میں نے ہمت نہیں آئی، میں شہر گیا اور وہاں پہ ہوٹل میں ایک کرایے پہ کمرہ لے لیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ چلو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ نہیں تو کہیں تو درس ہوتا ہوگا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑے محدث ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام جرح و تعدیل کہے جاتے ہیں، ان کو راویوں کا بڑا فرق تھا، وہ درس دیتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہتے ہیں کہ جامع مسجد کے اندر میں عصر کی نماز کے بعد امام یحییٰ بن معین کے درس میں جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک حدیث میں تلاوت کی، تھوڑا اس کے بارے میں بتایا، پھر وہ راویوں کے بارے میں بتانے لگے۔ لوگ ان سے سوال پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کر سے پوچھا کہ جی آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے سوال پوچھا تو مجمع کے اوپر سناٹا جیسے سانپ سونگ گیا ہو، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ امام احمد بن حنبل اس وقت زیر اعدام ہے، اگر کوئی ان کا نام لے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال پوچھا تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، انہوں نے سر اٹھا کے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ان کی زبان سے یہ لفظ سنے کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہیں تو میں نے پھر ارادہ کر لیا اب تو میں نے امام احمد بن حنبل سے ضرور حدیث پڑھنی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ امام ان کا گھر کیا ہے۔ کہنے لگے میں نے قریب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کو کہا کہ یار تم مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر لگا دو۔ اس نے کہا بھائی اگر پولیس کو شک پڑ گیا نا تو مجھے بھی پھینٹی لگے گی، تمہیں بھی، کیا ضرورت ہے پھنسانے کی جان، میں نہیں دکھاتا۔ میں نے پھر رو کے منت سماجت کی، میاں قریب سے گزرتے تم اشارہ کر دینا کہ یہ دائیں طرف گھر یا بائیں طرف گھر امام احمد بن حنبل کا ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے۔ اس نے کہا چلو اتنا تو میں کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ان کو لے کے تو امام احمد کے دروازے سے گزرا اور گزرتے اس سے کہہ دیا کہ جی میری رائٹ سائڈ پہ جو دروازہ ہے نا یہ امام احمد بن حنبل کے گھر کا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازے کو پہچان دیا اور میں واپس ہوٹل میں آ گیا۔ اب میں ساری رات سوچتا رہا کہ میں کس طرح امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں۔ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھکاری بن جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا گھٹنا باندھا، ہاتھ میں ایک کشکول پکڑا اور ایک لاٹھی پکڑ لی، اور کپڑے تو میرے ویسے ہی معمولی تھے، پھٹے ہوئے تھے، تو میں سارا دن بغداد بھیک مانگتا رہا۔ اس زمانے میں جو بھکاری بھیک مانگتے تھے نا وہ پیسے نہیں مانگتے تھے، وہ اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ۔ تو اجرکم علی اللہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صاحب حاجت ہے، اس کو پیسے دینے چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں سارا دن بھیک مانگتے مانگتے عصر کے بعد ایسے وقت میں جب لوگ ذرا کم ہوتے ہیں گلیوں میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور میں نے بڑے درد کی آواز لگائی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری اس درد کو امام احمد بن حنبل نے پہچان دیا اور انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں 2-4 سکے تھے جو وہ دینا چاہتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں قریب ہوا اور قریب ہو کے میں نے کہا کہ امام صاحب میں پیسے کا طالب نہیں ہوں، میں تو علم کا طالب ہوں، میں تو نہیں پڑھا سکتا، حضرت میں روزانہ آیا کروں گا اور آپ کے دروازے پر سزا لگایا کروں گا، آپ دروازہ کھولا کرنا، اگر کوئی بندہ قریب ہو تو آپ پیسے ڈال دینا، 2 ٹکے میں چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی نہ ہو تو ایک چھوٹی سی حدیث روایت کر دینا، میں یاد کر لوں گا۔ امام احمد حیران ہو گئے، کہنے لگے پورا 1 سال
میں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتا اور عصر کے وقت جا کے میں امام سے ایک حدیث سنتا اور پھر اپنے مقام پہ چلا جاتا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ مر گیا، جو نیا بادشاہ تھا اس کو امام احمد عقیدت تھی، اس نے امام صاحب کا درس پھر شروع کروا دیا۔ کہنے لگے کہ جب امام صاحب کا درس شروع ہوا تو مسجد میں تو لوگوں کا ہجوم بڑا تھا، میں بھی گیا مگر میں زیادہ قریب نہیں بیٹھ سکا، دور بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کے امام نے فرمایا لوگوں اس نوجوان کو راستہ دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ نوجوان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تعلیمات نبوی کو حاصل کرنے کے لیے اس امت کے نوجوانوں نے سارا دن بھیک مانگ کے گلیوں میں گزار کے پھر اپنے استادوں سے حدیث پڑھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک مسئلہ چل پڑا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس کی مخالفت کی۔ بادشاہ جو تھا وہ جو کہ خود مخلوق ہونے کا قائل تھا، اس نے امام احمد بن حنبل کو بلوایا اور بلوا کے کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے کہ قرآن مخلوق ہے تو ہم آپ کے کوڑے لگوائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں لگواتے ہو تو لگواؤ۔ چنانچہ ایک حبشی جلاد تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے 10 کوڑے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس نے 60 کوڑے امام احمد بن حنبل کو مارے۔ امام احمد بن حنبل کی پیٹھ کے اوپر جو گوشت تھا وہ قیمہ بن گیا، مگر امام احمد بن حنبل نے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیا، ایسی قربانی بھی دی۔ چنانچہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دنیا کی تکلیفوں کو اٹھا کر دین کی حفاظت کر کے دکھا دیا۔ یہ ہمارے علماء طلباء جو ہے نا، یہ دین کے محافظ ہیں۔ اس لیے جہاں آپ کو کوئی طالب علم نظر آئے اس کو سلام کریں، اس کے ماتھے کو بوسہ دیں اور اس کو سینے سے لگائیں، کیونکہ یہ علم کا محافظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ ربانیین سے مراد اللہ والے اور احبار سے مراد عالم اور اللہ والے، ان کا تو فرض منصبی ہے حفاظت کرنا، یعنی انہوں نے ایک ایک آیت کے اوپر جھگیاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی لفظ کا معنی غلط لیتا ہے یا تفسیر غلط کرتا ہے، یہ فوراً اس کی صحیح تفسیر اس کو بتاتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ چپکے رہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ ان کی اتنی عظمت بیان فرماتے ہیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ویسے بھی دجال کے آنے کا وقت قریب ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سورہ کہف میں اللہ نے دجال سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب الکہف کے اگر آپ حروف گنے نا تو وہ 5 بنتے ہیں، الف، لام، کاف، ہا اور فا، تو 5 حرف بنے نا الکہف کے، تو 5 ہی کہف ہیں جن سے بندے کا ایمان بڑھ سکتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے بات۔ پہلا کاف مکہ مکرمہ، جو بھی بندہ مکہ مکرمہ میں رہے گا
اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا دجال پوری دنیا میں چکر لگائے گا لیکن مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ مدینہ میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو مکہ کے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ دوسرا کہا ہے مدینہ طیبہ، نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے شہر کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور دجال اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک کہا مکہ مکرمہ اور ایک کہا مدینہ طیبہ، اور تیسرا کہا ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو بندہ بھی قرآن کا درس سنے گا، تفسیر پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، قرآن کے ساتھ نفسی رہے گا، تو قرآن کی برکت سے وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو کتنے کہاں ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ، اور تیسرا قرآن مجید، اور چوتھا ہے مدارس عربیہ۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ بھی کہاں ہے، چنانچہ جو بندہ جہاں بھی ہو، کسی شہر میں ہے، کسی دیہات میں ہے، جہاں بھی ہو، اگر وہاں کی کسی مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا تو مدرسے کی برکت سے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گے۔ اس لیے کہ مدرسے میں سارا دن قال اللہ اور قال رسول ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ وہاں پر حفاظت فرماتے ہیں ایمان کی۔ اور 5واں کہا ہے اولیاء اللہ، اللہ والے، اللہ والوں کی خانقاہیں جو ہیں وہ بھی ایمان بچانے کے مراکز ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایک کام سے مل جڑ کر رہیں، اور اچھا یہ ہوگا کہ ہم 5 سے جڑ کر رہیں۔ ہمارا محبت کا تعلق مکہ مکرمہ سے بھی ہو، مدینہ سے بھی ہو، قرآن سے بھی ہو، مدارس سے بھی ہو، اور خانقاہوں سے بھی ہو، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ بہت کوشش کرتی ہیں حکومتیں کفار کے پریشر کی وجہ سے ان مدارس کو بند کر دیا جائے۔ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ مدارس والے تمہیں کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ سکول بند نہیں کرتے، یونیورسٹیاں بند نہیں کرتے، حالانکہ بگڑتے تو لڑکے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ہیں۔ جب اٹھتے ہیں اور یہ ہم نے مدرسے کو بند کرنا ہے، چنانچہ بہت سارے حاکم آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی ہم نے مدارس کو بند کر دینا ہے، مگر علماء ڈٹے رہے اور اللہ نے بالآخر مدارس کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی ہم ان مدارس کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور اس کے بدلے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ شاعر نے کہا شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے صحت کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ آندھیاں چلتی رہی فتنوں کی اور ایمان کے چراغ جلتے رہے۔ آج بھی آندھیاں چل رہی ہیں مگر ایمان کے چراغ جل رہے ہیں، یہ ایمان کے چراغ جلتے رہیں گے اور اللہ ان علماء طلباء ان مدارس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چاروں حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں نبی اسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت ہونے کے لیے سے آتے ہیں، تو جو کلمات پڑھائے جائیں گے
سجدے دل کے ساتھ ہو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں. چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ پڑھے یا آدھا پڑھے ضرور. چوتھا ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا. اذکار والے دل یاد میں. اور پانچویں ہے مراقبہ. مراقبہ ہمارے معاملات میں سب سے اہم معمول ہے. طریقہ بڑا آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور سن رہا ہے. انشاءاللہ جب آپ باقاعدگی سے 20 تک صبح اور شام مراقبہ کریں گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کرے.